جب بھی یہ آدمی تم لوگوں سے غصے میں بات کرے گا نا تو یہ سوچا کرو کہ اس کے سر پر بھاری پتھر گرے، بیچارہ پاگل ہو گیا ہے۔ ابھی وہ دادی کی بات پر مسکرا بھی نہ سکی تھی جب ابا کی بات پر ٹھٹک گئی۔ یہ کھاؤ، کونچ کتنی کمزور ہو گئی ہو بچے۔ انہوں نے محبت سے اپنے ہاتھوں سے بکرے کا سالن اس کے پلیٹ میں ڈالا۔ کونچ کے تاثرات سپاٹ ہوتے گئے۔ اسے ابا کی ان محبتوں کی ضرورت تھی نہ عادت۔ ابا اور کونچ تکون کے سرے تھے، ایک سرے پر کونچ تھی، ایک پر ابا۔ آخری سرے پہ کون ہونا چاہیے؟ وہی جو انہیں جوڑ سکے۔ بیٹا تمہاری پڑھائی کیسے جا رہی ہے اور تم نے مجھ سے پیسے مانگنے ہی چھوڑ دیے؟ کل تمہاری اماں کو 10,000 روپے دیے تمہارے لیے شاپنگ کرنا۔ وہ کس محبت سے کہہ رہے تھے؟ زینیا بس انہیں دیکھتی رہی، سنتی رہی، لیکن کونج نے سنا نہیں گیا۔ وہ ابا کی محبوب اولاد تھی، لیکن اسے ابا سے محبت نہیں تھی۔ میری پڑھائی اور میری شاپنگ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کہنا تو یہی چاہتی تھی، لیکن پڑھائی ٹھیک ہے، کپڑوں کی ضرورت نہیں۔ مناسب لہجہ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب اسے اگلے 1 گھنٹے تک رونا تھا، ابا کے ماضی کے رویے پر اور حال کے بدلتے رنگوں پر۔ زینیا اب بھی چپ چاپ ابا کو دیکھ رہی تھی۔ شادی اس کی تھی، اس سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ پڑھائی کے لیے دوسرے شہر وہ جا رہی تھی، اسے حوصلہ دینا چاہیے تھا۔ ابا اس کے فیورٹ تھے، لیکن وہ ابا کی فیورٹ کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، زینیا اور ابا کے ستارے ایک دوسرے کے مدار میں نہیں گھوم سکتے تھے۔ ابا اس کے نہیں بن سکتے تھے۔ پھر چاہے بشر کے لیے دیکھے گئے خواب اپنے ذریعے پورے کرے یا پھر ابا کے بھتیجے سے دل کو مار کر شادی کر لے۔ ابا چند لمحے آزردگی سے اپنی چھوٹی بیٹی کو جاتے دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے ایک سخت نظر زینیا پر ڈالی۔ اگر تم اس کی تربیت اچھے سے کرو تو آج وہ اس طرح زبان نہ چلائے، لیکن تمہارے تو اپنے غم ختم نہیں ہوتے، سارے عذاب مجھ پر ہی آنے تھے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ چلے گئے۔ زینیا یاسیت سے ابا کے لیے بنائے کھانے کو دیکھتی رہی۔ وہ ذہین تھی، خوش بخت تھی، خوبصورت تھی، لیکن وہ اپنے باپ کی فیورٹ نہیں تھی۔ زندگی میں محبت کے علاوہ اگر کوئی غم ہوتا ہے تو وہ یہی ہے۔ کمبیر محل میں اتری شام خوشگوار نہیں تھی۔ اس وقت سارے گھر کی آرائش و زیبائش کو چھوڑے ہم مقصود کمبیر کے کمرے کی طرف جائیں گے، جہاں سے مہدی کے تیز تیز بولنے کی آوازیں آتی تھی۔ دروازہ دھکیل کر اندر آؤ تو ایک صاف ستھرا کمرہ تمہارا منتظر ہے۔ چاروں دیواروں پر ہوا سفید پینٹ، کمرے کے عین بیچوں بیچ رکھا سفید پلنگ، دیواروں پر مختلف پینٹنگز تھیں۔ ایک جانب قدیم تاریخی کتابوں کا ریک، اس کے سامنے رکھا سیاہ ریکلائنر۔ مقصود کمبیر اپنی ویل چیئر پر بیٹھے تھے، مہدی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ نیلی بیگی شرٹ، سفید سلیکس، گلے میں جھولتی موٹی چین، بالوں کے تازہ سپائکس اور چہرے کا دبا دبا غصہ۔ جو آپ چاہتے ہیں چچا وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ عورت اس گھر میں نہیں آئے گی، اگر وہ آئے گی تو میں یہاں سے جاؤں گا، انگلی اٹھا کر کہتا وہ وارن کر رہا تھا۔ مقصود ٹھنڈے تاثرات لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس عورت سے نفرت ہے مجھے، بے تحاشا نفرت۔ میں اسے اپنی زندگی سے دور رکھنا چاہتا ہوں اور میں رکھ آیا ہوں۔ وہ رکا، گہری سانس لی، تنفس پر قابو پایا۔ چچا میری بات سمجھے، میں اسے اب قبول نہیں کر سکتا، مجھے اس سے دوری چاہیے۔ ہاں اس سے میرا تعلق ہے، لیکن چہرے پر ہاتھ پھیرا، خود کو کمپوز کیا۔ مجھے وقت لگے گا، تھوڑا اور وقت۔ میں نے اسے ڈسون نہیں کیا، نہ کر سکتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں، مجھے وقت لگے گا اور تب تک آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اس نے آخری بات ذرا سختی سے کہی۔ چند لمحے اس برف نما انسان کے تاثرات دیکھتا رہا۔ اس سے محبت بھی نہیں ہے، لیکن اسے ایک سزا دینی ہے جس کے لیے اس کا یہاں آنا ضروری ہے، اور تم لاؤ گے اسے۔ مہدی چند لمحے سخت نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ گیا تو کوئی اندر آیا، نیلا سوٹ پہنے، کوٹ بازو پر ڈالے، گھنگریالے بال ماتھے پر بکھر رہے تھے۔ وہ اپنے چمکدار بوٹ کمرے کے سفید فرش پر دھرتا اندر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں استہزا تھا۔ کیا ہوا چچا؟ حکومت کا موقع ہاتھ سے چھن گیا، ایک بار پھر آپ کا لوگوں پر حکمرانی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ مقصود کمبیر اور کیس کا تعلق یہی تھا، طعنے، طنز، بدگمانی، نصیحت۔ وہ اپنے دور کے مایہ ناز سیاستدان رہے تھے، ان کے مشورے، ان کی اسٹریٹجی آج بھی کسی میوزیم کے خانے میں رکھے جائیں۔ کیس کی بات پر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا آیا اور نیلے ریکلائنر پر آ کر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی۔ جانتے ہو کیس، چیتا شیر سے تیز دوڑتا ہے، لومڑی شیر سے زیادہ چالاک ہوتی ہے، زرافے کا قد شیر سے زیادہ اونچا ہوتا ہے، ہاتھی کی جسامت شیر سے دگنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ نگاہیں اٹھا کر کیس کو دیکھا، وہ چپ تھا۔
مقصود کو اس کے بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ شیر بادشاہ ہوتا ہے کیونکہ شیر کو خود کے بادشاہ ہونے پر یقین ہوتا ہے۔ شیر حکمران ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے وہی حکمران ہے۔ کیس مروب نہیں ہوا، وہ اپنے چچا کی غیر معمولی باتوں کا عادی تھا۔ مقصود کہتے رہے، باقی سارے جانور خود اعتماد کی کمی کا شکار ہیں، انہوں نے کبھی خود کو کھوجا ہی نہیں۔ مجھے لوگوں کو بلا بلا کر ان پر حکمرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حکمرانی کا جنون لالچ نہیں ہے۔ انگلی سے سینے پر دستک دی، حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ کیس نے ریکلائنر سے ٹیک لگا لی اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے بے آواز تالی بجائی، گویا اپنے چچا کو سراہا ہو۔ خیر، مجھے بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا آج اپنے دوسرے باپ سے فرصت ملی ہے؟ ان کا اشارہ بختیار کی جانب تھا۔ کیس مسکرایا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اب آپ میرے خاندان کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیں۔ آپ انیسہ کو زور زبردستی سے نہیں منوا سکتے، آپ مہدی کو اس عورت سے تعلق رکھنے یا نہ رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتے، آپ اب حکومت نہیں کر سکتے۔ اس نے آخری لفظوں پر زور دیا۔ مقصود برف تاثرات سجائے بیٹھے رہے، وہ کیس کے چہرے پر کچھ کھوج رہے تھے۔ میرا خاندان میرا مسئلہ ہے، میرا کاروبار میرا مسئلہ ہے، آپ لاؤنج لیزرڈ بن چکے ہیں۔ انگلی اٹھا کر ان کی ذات کو نشانہ بنایا، لیکن وہ کوئی ہمدردیوں کے مارے معذور نہیں تھے جو رو پڑتے یا جن کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ کمر سیدھی کیے گردن تانے بیٹھے رہے۔ قبولیت کا وقت آ چکا ہے چچا، قبول کریں کہ اب سلطان میں ہوں۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ ایس کمبیر، مدعے پر آؤ۔ تم یہاں مجھے نیچا دکھانے آئے ہو؟ وہ کرو جو کرنے آئے ہو، مرد بنو مرد، عورتوں کی طرح تمہید باندھنا چھوڑ دو۔ کیس گردن جھکا کر مسکرایا۔ کبھی کبھی شک ہوتا ہے لوگوں کو، ان کو لگتا ہے کہ آپ میرے چچا نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کی ایسی مکروہ باتیں سن لیں تو یقین آ جائے گا۔ نہیں؟ اس نے رائے مانگی۔ مقصود نے سر نفی میں ہلایا۔ میں جتنا مرضی مکروہ ہو جاؤں، لیکن بختیار کے لیول تک نہیں جا سکوں گا، اس کے جیسی خباثت میرے اندر ڈھونڈے نہیں ملے گی۔ اب کے کیس کی مسکراہٹ سمٹی، اس کی آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ مقصود کا مقصد پورا ہو چکا تھا، وہ اس سے یہاں آنے کا مقصد معلوم کروا ہی لیں گے۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ اب کسی کام کے نہیں ہیں۔ کیس کو اپنے فیصلے خود کرنے آتے ہیں، آج میں اپنا فیصلہ کر کے آیا ہوں، مجھے میرا کاروبار سنبھالنا آ گیا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ان کے قریب آ رہا تھا۔ آپ گھر بیٹھیں، کھانا کھائیں، دوا لیں، عبادت کریں اور سو جائیں، حکمرانی کا جنون اب چھوڑ دیں۔ وہ دھیرے سے ان کے پاس پنجوں کے بل آ کر بیٹھا۔ آپ اب کچھ نہیں کر سکتے، اس نے جتایا۔ مقصود تپش زدہ مسکرائے۔ میں اپنے وقت کا سیاستدان ہوں کیس، میں حکمران ہوں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک ایک لفظ توڑ کر ادا کیا۔ میں آج بھی سب کر سکتا ہوں۔ کیس نے سکون سے انہیں دیکھا۔ چند لمحے وہ بس انہیں دیکھتا رہا، پھر یکدم اس کی آنکھوں میں صفاقی اتری۔ ابلیس نے گویا اس پر سایہ کیا تھا اور اسی لمحے وہ اپنے پیروں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کر سکتے ہیں، واقعی؟ سرد سی سرگوشی، حقارت۔ وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کا زوم جتا رہا تھا۔ مقصود کمبیر کا چہرہ مارے اہانت اور بے بسی کے سرخ پڑنے لگا۔ کیس؟ وہ خون چھلکاتی آنکھوں سے غرائے تھے، ان کی آواز لرز رہی تھی، سارا بدن کانپ رہا تھا، مارے غیظ کے ان کے الفاظ تک نہ نکل سکے تھے۔ کیس یوں ہی کھڑا رہا، آنکھوں میں استہزاء لیے، تاثرات میں حقارت لیے۔ مرد جب معذور ہو جائے تو اپنے خاندان کے لیے مرحوم ہو جاتا ہے۔ وہ سور پھونک رہا تھا۔ میں نے چچا، انگلی سے سینے پر دستک دی، میں نے ایک لاش کو اپنے محل میں رکھا ہے، میں نے اس لاش کو اچھا پہنایا، اچھا کھلایا۔ اب وہ لاش اگر زندہ ہو کر میری جگہ لینا چاہے تو میرے بس میں ہے کہ میں اسے مار دوں۔ وہ آگے آیا، ان کی کرسی پر ایک ہاتھ رکھے ان کی جانب جھکا۔ مقصود گہری سانسیں لے رہے تھے، سرخ چہرہ، اہانت، بے بسی۔ بے روزگار مرد دنیا کا بوجھ ہے، میں نے یہ بوجھ اپنے کندھے پر رکھا ہے۔ چچا خاموش رہیں، نوالے توڑیں اور سو جائیں، میرے خاندان اور اس کے معاملات سے دور رہیں۔ مقصود کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ وہ خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، ان کا جی چاہا تھا وہ آج کیس کا گلا گھونٹ ڈالیں۔ قبولیت کا مرحلہ آ گیا ہے، قبول کریں چچا۔ کیس انہیں چند پل دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ ایک پل کو رکا تھا، مڑ کر اس لاش نما انسان کو دیکھا، سر سے پیر تک۔ یاد رکھیے گا، آپ سب نہیں کر سکتے، وہ جتا کر باہر نکل گیا تھا۔
یہ اس کی سلطنت تھی، یہاں کے لوگوں سے جیسے چاہے پیش آتا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔